بڑھ رہے ہیں، اس بستی والے بھی اس کی فکر کریں گے کہ اس مکتب کو بھی تعلیمی معیار کی اونچی بلندیوں پر پہنچائیں گے۔ یہ ماضی قریب میں اس مکتب کا ایک چرچا تھا، دارالعلوم میں سارے مکاتب اور اس میں بڑی اچھی حفظ کے بچے بھی یہاں پڑھتے تھے، تو پھر سے وہ نظام کو شروع کیا جائے۔ مکاتب دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور مادری علمی دارالعلوم نے ہمارے اکابرین نے الحمدللہ پورے علاقے میں ایک مکاتب کا جال بچھایا ہوا ہے۔ 100 سے زیادہ مکاتب، دیکھیے آسان نہیں ہے، 100 سے زیادہ مکاتب، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے گھر میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے مکاتب کا قرآنی میں تعلیم کا جو معیار ہے وہ الحمدللہ اچھا ہے، لیکن مزید اس پہ اطمینان نہیں کرنا ہے، اس کو اور آگے بڑھانا ہے، اور بستی کے لوگ اپنے دوسرے جو خرچ کرتے ہیں ان کو مختصر کر کے اور اپنے مسجد کے مکتب کے نظام کو مضبوط بنائیں۔ کہاں کہاں شادیوں پر اور کیسی کیسی رسومات جو اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں، جس صاحب بھی فرما رہے تھے، اگر وہ کیا جائے تو کتنا جرم عظیم ہم سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین جو یہاں اس گاؤں کے بڑے بوڑھے تھے، بیچارے محنت کرتے تھے، اور اس مکتب کے لیے ایک ایک پتھر میں، ایک ایک اینٹ میں ان کی قربانیاں نمایاں ہیں۔ آج وہ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اور روحانی اعتبار سے زبان حال سے کہہ رہے ہیں ہم تو جا کے قبروں میں سو گئے، اور تم نے ہمارے پیش لا کر کے ہماری بستی کا یہ کیا حال کر دیا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شادی بیاہ یا دوسرے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں ہزاروں لاکھوں روپے آ جاتے ہیں، لیکن مسجد میں تنخواہ دینے کے لیے امام کے پاس تو مدرس کے پاس ایک اس کا جو نظام نہیں، فنڈ نہیں۔ ضرورت ہے ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے نظام کو بدلیں۔ بچی یہ کتنا عظیم سرمایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پیدائش پر، ان کی پرورش پر جنت کی بشارت سنائی، اور وہ بیوی مکہ جب زندگی میں آتی ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنی، اور یہی ماں ہوتی ہے جس کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ اسلام ہے، اور کندھے کی چوٹ پہ کہتی ہے کہ میرے بغیر مرد تیری زندگی ادھوری ہے۔ یہ دنیا میں آئی بیٹی بن کر تیری لیے جنت کی بشارت لے کر آئی، اور بیوی بنی تو تیری ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنی، اور ماں بنی تو میرے قدموں میں تیرے لیے جنت کا تحفہ لے کر آئی۔ یہ کب ہوگا؟ ہم اپنی بچیوں کو اس قابل الحمدللہ ثم الحمدللہ دل کے عطا گہرائیوں سے میں جہاں ہمیں اپنے اکابرین کے اس مشن کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے دلوں کو خوشی ہوئے، ساتھ ساتھ میں اس بستی والوں کو بھی، مولانا عبدالرؤف صاحب کو بھی، یہاں پڑھانے والوں کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اس سلسلے کو مزید اور آگے بڑھائیں، اور یہاں پھر سے اس کی فضائیں قائم ہو، درسگاہ قائم ہو۔ اور دوسری جو عزیزم مولوی عبدالرؤف صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کتاب تحریر فرمائی، میں پھر دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک اللہ کا عظیم ولی جو زمانے تک انسانی دلوں پر حکومت کر کے اپنی جنت نما قبر میں جا کے سو گیا، وہاں تک کا سفر کیا، یہ کتاب یقیناً ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا کرے گی، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہم سب کے لیے ایک گویا سبق ہے، اور ایک گویا اس طرف جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے شروعات کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں دوسرے دین کے شعبے آگے چل رہے ہیں، اسی طرح تحریری میدان میں خصوصاً حضرت قاری صاحب نام پر اللہ تعالیٰ صحت، عافیت، سلامتی، خیر کے ساتھ اس عظیم ہستی کا سایہ ہمارے حافظ صاحب نام پر صاحب خادم قرآن، سینکڑوں ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، ملک اور بیرون ملک پھیلے ہوئے ہیں، ان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سایہ تاجر قائم و دائم رکھے، اور ان کی سرپرستی میں ہمیں اللہ تعالیٰ آگے اور بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا بار بار فرمایا کرتے ہیں کہ تحریری میدان میں اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھاؤ۔ مجھے خود تھوڑے دنوں پہلے فرما رہے تھے کہ میں صوبے میں اور خصوصاً ان 2-3 ضلعوں میں صاحب قلم جو لکھنے والے ہیں ان کا ایک پروگرام کر کے اور ایک مسابقہ رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں تیری خدمت درکار میں نے حاضر ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کرے ذکری سے وہ تقریب منعقد ہو، اور ہم ساتھیوں کو بھی اس میدان میں ملک نہیں بلکہ بیرون ملک بھی ہماری کتابوں کو، ہمارے اخلاق کی کتابوں کو پڑھنے والے لوگ پیدا ہوں اور ان کو سراہا جائے۔ ایک مرتبہ پھر اس مجلس کی انعقاد پر اور اس بستی کو بھی عبدالرؤف صاحب کو بھی اور بچی کے والدین اور ان کے رشتہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں میں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔
خصوصاً برادر مکرم مولوی عبدالعزیز صاحب، یہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو قاری صاحب اور ہمارے اکابرین کے ایک مشرق والد سے بھی زیادہ درجہ رکھتے تھے، یعنی دل کی ایک جگر کے ٹکڑے جو کہا جاتا ہے وہ یہ، اور انہوں نے جب یہاں کام شروع کیا تو صلی اللہ کے ولی کو کتنی جو ہے وہ خوشیاں ہوتی تھی، اور انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں ہمارے عزیز جہاں بار بار تشریف لاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آئندہ بھی انشاءاللہ اسباب فرماتے رہیں گے، ان کی آمد کے لیے ہماری دلوں میں دولت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے میں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور قاری صاحب کا حکم ہے کہ میں برادر مکرم سے بھی کہوں کہ دو الفاظ اگر کہیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔